بات ہے رسول اللہ کی نواسی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ کیا تجھے رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ بات ہے امام حسین کے بیمار بیٹے امام سجاد کی۔ یہ بات ہے حضرت علی علیہ السلام کی بہادر بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، جس کے پیغامات اور خطبوں نے ظالم لوگوں کے دل بدل دیے۔ وہ بہادر بہن جس نے اپنے بھائی کے پیغام کو زندہ رکھا۔ حل من ناصری ینصرنی، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے؟ جس نے یزید جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے سر نہ جھکایا، جس نے مشکلیں جھیل کر حق اور سچ کے پیغام کو جھکنے نہ دیا، جس نے اپنا سب کچھ اپنے نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا وہ کیا، ہم نے اپنے مذہب کے لیے سب کچھ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر لوگ بول دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے اسلام کے لیے، بس بولتے ہیں۔ جب نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اپنا چہرہ غصہ جیسا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قربانی دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ قربانی دینے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا نواسا تھا، جس کو بچپن میں رسول اللہ اپنی گود میں بٹھا کر چومتے تھے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ محبت کی جڑ تو حسین سے شروع ہوتی ہے۔ جتنی میں امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کروں کم ہے۔ اب اس بات کو جاہل لوگ تو نہیں سمجھ سکتے۔ اب بات ہے امام حسین علیہ السلام کی بہادر بہن کی کہ بی بی صاحبہ نے امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے کون سے خطبے دیے۔ کربلا کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھائی بیٹے بھتیجے شہید ہو گئے تو یزید اپنے غرور میں دمشق کے دربار میں بیٹھا تھا، اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا، اور اہل حرم کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا گیا تھا، اور دربار امیروں وزیروں اور شام کے درباریوں سے بھرا ہوا تھا، اور یزید اپنے خوشی کے اظہار میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے کھیل کھیلا تھا بادشاہت کا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی۔ یہ اشعار سن کر بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہم کو مثل اسیر دمشق لایا ہے؟ تو یہ تیری عظمت ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے اقتدار مل گیا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلایا، رسول اللہ کے اہل بیت کو قیدی بنایا اور سر اقدس حسین کو نیزے پر بلند کیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری فتح ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیری رسوائی کی ابتدا ہے۔ اے زینب، یہ سلطنت اور خلافت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر میں نے تمہارے بھائی کو قتل کیا تو یہ میری طاقت نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اگر میں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو آج یہاں بادشاہ نہ ہوتا۔ اے یزید، قسم ہے خدا کی تو نے ہمارا خون نہیں بہایا بلکہ اپنا ہی گریبان چاک کیا ہے۔ تو نے اپنی ہی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہے۔ کیا تجھے رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید، تو نے اسی سردار کو قتل کیا ہے اور اس کے اہل کو قیدی بنا کر دربار میں لایا ہے۔ تو اپنی داڑھی تھپ تھپاتا ہے اور لاٹھی سے حسین کے ہونٹوں کو مارتا ہے، جن ہونٹوں کو رسول اللہ نے بوسے دیے تھے۔ یاد رکھ، وقت قریب ہے کہ تو اپنی اعمال پر رونے لگے گا، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جو کچھ بھی کیا اپنے باپ دادا کی خلافت بچانے کے لیے کیا۔ حسین نے بغاوت کی اور بغاوت کرنے والوں کی سزا موت ہوتی ہے۔ اے یزید، اللہ کی دی ہوئی حکومت کو ظلم و فسق و فجور نہ بنا،
اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر پکڑتا ضرور ہے۔ تو نے حسین کو ظالم کہا، حالانکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو بچایا۔ تو نے اسلام کے ستونوں کو گرانے کی کوشش کی اور حسین نے انہیں قائم کیا۔ تو نے عورتوں کو بے پردہ کر کے دربار میں کھڑا کیا ہے۔ یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے، جلد تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اے لوگو، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، یہ سب کیا دھرا ابن زیاد کا ہے۔ اے یزید ابن زیاد، تیرا ہی کارندہ ہے، تیری مرضی اور تیرے حکم کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کے بعد پوری دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شام کے لوگ رونے لگے اور یزید اپنی رسوائی دیکھ کر کہنے لگا، اے زینب، اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس مدینہ بھیج دوں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھی سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے ان کے خیموں کو جلایا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کربلا سے کوفہ پھر شام دمشق لایا گیا۔ یہ قافلہ بہت دکھ اور تکلیف میں تھا، بچے پیاسے اور بھوکے تھے، عورتیں زخمی تھیں اور امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور جہاں جہاں قافلہ کو لے جایا گیا وہاں لوگوں کے سامنے حق بات کہی۔ جب قافلہ کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تو لوگ جمع ہوئے، کچھ لوگ روتے تھے لیکن کچھ لوگ یزید کے ڈر سے خاموش تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے کوفہ والو، تم نے حسین کو بلا کر دھوکہ دیا، تم نے ان سے وعدے توڑے اور پھر ان پر تلواریں چلائیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ ظلم یزید اور اس کے ساتھیوں نے کیا اور یہ اللہ کے نبی کی اولاد پر ظلم ہوا ہے۔ اس خطبے نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ کوفہ کے لوگ اپنے گناہ پر رو پڑے اور سمجھ گئے کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ غلط کیا۔ پھر قافلے کو دمشق لے جایا گیا۔ یزید اپنے بڑے دربار میں فخر سے بیٹھا تھا، وہ سوچتا تھا کہ سب لوگ دیکھیں کہ اس نے نواسۂ رسول کو مار دیا ہے، لیکن اللہ نے یزید کی سازش کو الٹ دیا۔ جب قافلہ یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ ہے حسین کا انجام۔ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی، انہوں نے بغیر خوف کے کہا، اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم قیدی بن کر ذلیل ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہمیں ذلت نہیں ملی بلکہ عزت ملی ہے۔ حسین کا خون رائیگان نہیں جائے گا، تو نے نواسۂ رسول کو قتل کیا ہے، لوگ جان لیں گے کہ حسین حق پر تھے اور تو باطل پر ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز نے پورے دربار کو ہلا دیا۔ یزید خود شرمندہ ہو گیا اور لوگوں کے دل بدل گئے۔ سب کو سمجھ آیا کہ اصل میں ظالم یزید ہے اور مظلوم حسین ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت جوان تھے لیکن سخت بیمار تھے، دشمن نے انہیں زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ لوگ امام سجاد علیہ السلام کو کمزور اور مجبور دیکھیں، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنی بیماری کے باوجود حق بات کہنے میں کمی نہ کی۔ یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو نبی کا خاندان ہے اور یزید نے ان پر ظلم کیا ہے۔ کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگیاں اسی مقصد پر لگا دی کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جہاں بھی گئے لوگوں کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی، بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی جان کے لیے جنگ نہیں کی بلکہ دین کو بچانے کے لیے شہید ہوئے، بتایا کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو اسلام یزید جیسے ظالم کے قبضے میں آ جاتا اور سب کچھ بدل جاتا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عورتوں اور بچوں کو صبر کی تعلیم دی۔ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں اور عبادت کے ذریعے دین کو زندہ رکھا۔ ان کی دعاؤں کو آج ہم صحفیہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں۔
وہ وقت گزرتا گیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے بیانات نے لوگوں کو حقیقت بتائی. لوگ یزید سے نفرت کرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچاننے لگے. آہستہ آہستہ پورے عالم اسلام میں یہ بات پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور یزید ظالم تھا. بی بی زینب علیہ السلام اور امام سجاد نے سب مشکلاتیں جھیل کر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ رکھا. اگر وہ خاموش رہتے تو شاید لوگ کبھی نہ جان پاتے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، لیکن ان کی قربانیوں اور بہادریوں نے حق کو روشن کر دیا. آج بھی جب ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو دراصل یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور ان کی قربانی نے اسلام کو بچا لیا. جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے اور قافلہ اسیران کو کربلا کوفہ لایا گیا تو وہاں کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا تھا اور پھر یزید کو خوف اور دنیا کی لالچ میں امام کو تنہا چھوڑ دیا. جب انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ اور امام سجاد اور باقی بچوں کو زنجیروں میں دیکھا تو ان کے دل کانپ گئے. عورتوں اپنے دوپٹے نوچ کر رونے لگے، مرد اپنے سر پیٹنے لگے. وہ چینک چینک کر کہنے لگے، اب ہمیں خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ہائے افسوس، ہم نے یہ کیا کر دیا. نبی کے نواسے کو ہم نے قتل ہونے دیا، ہم نے ظلم میں یزید کا ساتھ دیا. ہائے افسوس. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان رونے والوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ جب حسین کو بلایا تھا تب تم نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ اب آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ الفاظ سن کر کوفہ کے لوگ شرمندگی سے جھک گئے. ان پر ایک زبردست ندامت طاری ہو گئی. کوفہ میں کچھ لوگوں نے اپنے جرم پر اتنا پچھتایا کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی جسے توابین کہا جاتا ہے. تواب کا مطلب ہے توبہ کرنے والے. یہ وہ لوگ تھے جو رو رو کر کہنے لگے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم نے حسین کا ساتھ نہ دیا. اب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر کے اس گناہ کا کفارہ دیں گے. ان میں سے بہت سے لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جنگوں میں اپنی جانیں قربان کر کے نواسہ رسول کی بے وفائی کا بدلہ چکانے کی کوشش کی. جب قافلہ شام پہنچا اور بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں خطبے دیے تو وہاں کے لوگ بھی چونک گئے. پہلے تو یزید نے جھوٹ پھیلایا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام باغی تھے، لیکن جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ شہید نواسہ رسول ہیں اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو لوگ رونے لگے اور یزید پر لعنت کرنے لگے. عورتیں چیخنے لگی، بچے رونے لگے، بوڑھے اپنے چہروں پر خاک ڈالنے لگے. وہ سب کہنے لگے، ہائے افسوس، ہم نے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ظلم دیکھا اور کچھ نہ کیا. یزید خود بھی اس شور اور رونے دھونے سے پریشان ہو گیا اور یزید نے قیدیوں کو آخر میں رہا کر دیا.